أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد الصلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہارے پردے اور خلوت کے ہیں، اور ان وقتوں کے ماں سوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 58 کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ تو دیکھیے اس میں پہلی بات کیا ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب خطاب کیا جاتا ہے تو برائیوں کو نہیں پکارا جاتا، بلکہ جب حکم اور احکام دیے جاتے ہیں تو اس میں صفات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ کیونکہ تمہارے اندر ایمان ہے تو ایمان کے تقاضے یہ ہیں، تو ایمان کی ذمہ داریاں یہ ہیں۔ ایمان میں کیا ہے تم سے مطلوب کہ ایک حکم یہ بھی ہے کہ تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور جو بھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں انہیں آپس میں ایک دوسرے کے گھر جانے کے آداب سکھائیے، بتائیے کہ کن وقتوں میں اجازت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ان بے ادبیوں کی وجہ سے آپس میں جو ہیں تعلقات خراب ہوں اور آپس کی وہ باتیں جو پتہ نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے پر کھل جائیں۔ تو یہ ہیں غلام، پہلے مراد باندیاں بھی ہیں، غلام دونوں طرح کے ہیں، یعنی کہ عورت یا مرد۔ 3 اوقات 3 اوقات یہاں آئے کہ انسان اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسے لباس میں ہو سکتا ہے جس میں ان کا دیکھنا جائز اور مناسب نہیں۔ ان اوقات 3 میں یعنی کہ 3 اوقات میں غلام لونڈیوں نابالغ بچوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت طلب کیے گھر کے اندر داخل ہوں۔ یہ تینوں وقت تمہارے پردے کے ہیں، خلوت کے ہیں۔ عورت کا مطلب یہاں عربی میں ہے پردہ، عورت چھپانا، یہ وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ان وقتوں کے ماں سوا تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ عورت کی جو جمع ہے اس کو اور سمجھ لے ذرا، اس کے اصل معنی خلل اور نقص کے بھی ہیں۔ پھر اس کا اطلاق ایسی چیز پر کیا جانے لگا جس کا ظاہر کرنا اور اس کو دیکھنا پسندیدہ نہ ہو۔ خاتون کو اس لیے عورت کہا جاتا ہے کہ اس کا ظاہر اور عریاں ہونا اور دیکھنا شرعاً ناپسند ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ یہاں مذکورہ 3 اوقات کو عورات کہا گیا، یعنی کہ تمہارے پردے اور خلوت کے ہیں۔ تمہارا اپنے لباس اور حیت کو ظاہر کرنا ان وقت میں تم پسند نہیں کرتے۔ پھر کیا ہے کہ ان 3 اوقات میں گھر کے مذکورہ خدمت گزاروں، یعنی کہ جو گزر چکے نام، اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اجازت طلب کیے بغیر ان اوقات کے علاوہ آ سکتے ہیں۔
پھر اس کے بعد کیا ہے یہاں پر کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کے گھر کانٹیکٹ رہتے ہیں، انسان کا جانا آنا رہتا ہے۔ یہ وہی وجہ ہے جو حدیث میں بلی کے پاک ہونے کی بیان کی گئی ہے۔ انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیہم اور طوافات، بلی ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ وہ بکثرت تمہارے پاس گھر کے اندر آنے جانے والی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث 75 و جامع ترمذی حدیث 92۔ خادم اور مالک ان کو بھی آپس میں ہر وقت ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی ضرورت عامہ کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت مرحمت فرما دی، کیونکہ وہ علیم ہیں، لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو جانتا ہے، اور حکیم ہے کہ اس کے ہر حکم میں بندوں کے لیے فائدے ہیں اور حکمتیں ہیں۔ تو یہ حکم آپ نے اور ہم نے ان میں جو ہے غور کیا کہ کن اوقات میں جانا مناسب نہیں ہے بنا اجازت لیے۔ اس کے بعد کیا ہے، جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو کیا کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں بیان کیا گیا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان سے پہلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، اللہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہ دو آیات 59 آیت نمبر 60 دونوں کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب یہ کیا ہے بیان، جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان سے پہلے لوگ اجازت مانگتے ہیں، انہیں بھی ایسی ہی اجازت مانگ کے آنا چاہیے۔ بلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردوں کا سا ہے، اس لیے انہیں بھی ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئیں تو پہلے اجازت ضرور طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، تم سے وہ اپنی آیات بیان کرتا ہے، نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کیونکہ واللہ علیم حکیم، وہ بہتر جانتا ہے، وہ حکمت اس کی جانتا ہے۔ اس کے احکام پر چلو جس میں فائدہ ہے، ہمیں فائدہ سمجھ نہ آئے تب بھی اس کے حکم پر چلو کیونکہ اس میں فائدہ ہے، آج نہیں تو کل اس کا فائدہ کھل جانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی بوڑھی عورتوں کے بارے میں جن کو نکاح کی امید اور خواہش نہ رہی کہ وہ اگر پردہ نہ کریں تو ان پر گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، ایسا نہ ہو بنا پردے کے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھیں، آزاد سمجھ کر کیا کریں، بناؤ سنگھار ظاہر کرتی رہیں۔ اگر اس سے احتیاط رکھیں یعنی کہ پھر بھی پردہ کرتی رہیں تو ان کے لیے افضل ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ الگ الگ صفات اللہ تعالیٰ کی الگ الگ آیات میں بیان ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا، واللہ علیم حکیم، یہ علم و حکمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ ایمان والوں کا ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو علیم اور حکیم مان کر بس اس کے حکم پر چل دیں۔ اس کے بعد واللہ سمیع علیم، وہ بہتر سنتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ پردے کے معاملات ہوں اور ایسی بڑی بوڑھی عورتوں کے معاملے میں تو انہیں چاہیے کہ اللہ کو سمیع و علیم جان کر پردہ کرتی رہیں، تو بہتر ہے، افضل ہے۔ اس کے بعد کیا ہے،
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنی خالاؤں کے گھر سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ، یوں ہی اللہ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ تو یہ ترجمہ رہا آیت نمبر 61 کا۔ اس میں ایک ہم بڑا حکم پاتے ہیں، ایک بڑے حکم پر ہے، جہاں ایک بڑی لسٹ ہے ان اقربین کی کہ کیا کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان گھروں سے کھا لو۔ وہ گھر کون کون سے ہیں؟ باپوں کے گھر سے، ماؤں کے گھر سے، بھائیوں کے گھر سے، بہنوں کے گھر سے، چچاؤں کے گھر سے، پھوپھیوں کے گھر سے، خالاؤں، ماموں کے گھر سے، اور ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھر سے۔ تاہم بعض علماء نے صراحت کی ہے کہ اس سے وہ عام قسم کا کھانا مراد ہے جس کے کھا جانے سے کسی کو گرانی محسوس نہیں ہوتی، البتہ ایسی عمدہ چیزیں جو مالکوں نے خصوصی طور پر الگ چھپا رکھی ہوں تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑی، اس طرح ذخیرہ شدہ چیزیں ان کا کھانا اور ان کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ ایسر التفاسیر۔ اسی طرح یہاں بیٹوں کے گھر کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کے گھر انسان کے اپنے ہی گھر ہیں، جس طرح حدیث میں ہے، مسند احمد کی حدیث ہے اور 214 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 2291، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ ولد الرجل من قصبہ، سنن ابی داؤد حدیث 3529 و سنن ابن ماجہ حدیث 2137۔ آدمی کی اولاد اس کی کمائی سے ہے، اس لیے بیٹوں کے گھروں سے بھی کھانا بالکل جائز ہے۔ اس کے بعد کہا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ الگ الگ بیٹھ کر کھاؤ یا ساتھ کھاؤ۔ اس میں ایک اور تنگی کا ازالہ کر دیا گیا، بعض لوگ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے، کسی کو ساتھ بیٹھا کر کھانا ضروری خیال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکٹھے کھا لو یا الگ الگ، دونوں طرح جائز ہے، گناہ کسی میں نہیں، البتہ اکٹھے ہو کر کھانا زیادہ باعث برکت ہے، جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ابن کثیر۔ بس تم جب گھروں میں جانے لگو تو سلام کر لیا کرو۔ یہ سلام کی فضیلت ہے۔ اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا جا رہا۔ اہل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کریں۔ آخر اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا سے کیوں محروم رکھا جائے، یعنی ان پر بھی سلام کیا جائے۔
تو یہ سلام وہ دعا ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعلق نہیں بناتی صرف، بلکہ ہمارے لیے تعلقات میں پاکیزگی کا، دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ سلام کے ذریعے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ سلام کو عام کرو، خوب سلام کیا کرو۔ تو یہ احادیث کو ذرا ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور جانے انجانے جو لوگ بھی جن کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھی تعلق ہے ان سے تو ان کو بھی ہم سلام کر لیا کریں۔ دعائے خیر اور بابرکت کہا گیا سلام کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ آیات ہیں جو میں نے بیان کر دی، کھول دی، یعنی کہ اب اپنے احکام وہ بیان فرما رہا ہے۔ لعلکم تعقلون، اس میں عقل سے کام لو، کیا تمہارا فائدہ نہیں؟ کیا ان احکام پہ عمل کر کے تم اپنی بہترین زندگی نہیں گزار سکتے؟ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ ایمان والے کون ہیں؟ اب یہ سورہ نور کا اختتام ہو رہا ہے۔ بڑی اہم آیات ہیں، بڑی افضل آیات ہیں، ان کو ہم ذرا غور سے تدبر کریں، کوشش کریں کہ اس میں کیا احکام ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ ترجمہ: با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملات میں جن میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے وہ اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ وہ لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلانا نہ سمجھو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے۔ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ جس روش پر تم ہو اسے وہ بخوبی جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے کا وہ خبر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ 3 آیات کی تلاوت اور ترجمہ، اختتامی آیات 62، 63 اور 64۔ سب سے پہلے جو یہ آیت ہے، آخری تیسری آیت کہ با ایمان لوگ وہی ہیں، اس میں کیا کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں،
کیونکہ ہمارا کلمہ شہادت بھی ان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ۔ جب تک محمد الرسول اللہ کی اطاعت نہ کی جائے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہاں لیکن حیرت کی بات ہے کہ ایمان سے متعلق کوئی حکم وہ نہیں بلکہ ایک ادب اور لحاظ کا حکم ہے جو سب سے بڑے معلم اور ہادی اور رسول کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ ہمارے درمیان نہیں ہے تو یہ ادب اور آداب ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہ لوگ جو رسول اللہ کے اس کام پر ہیں اگر ادب نہ کرو، اگر ان کے ساتھ اس عزت اور محبت کا واسطہ نہ رکھو تو یہ ایمان میں کھوٹ کی نشانی ہے۔ آپ دیکھیے کیا کہا گیا، ترجمہ ہے کہ جب ایسے معاملے میں جب لوگوں کی جمع ہونے کی ضرورت ہو تو ایسے لوگ اللہ کے رسول سے اجازت پہلے طلب کرتے ہیں، تب کیا کرتے ہیں اس جگہ سے جاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کو دین کے معاملے میں کسی بھی شخص کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ایسے سخت موقع پر جو لوگ آنکھ بچا کر بھاگ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے حضرت معاذ بن جبل یا انس بن مالک کو اللہ کے رسول نے ایسے منافقین کے نام بتائے تھے، نام بنام ایک ایک کے نام بتائے تھے، اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کسی کو نہ بتانا، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے دل میں رکھا۔ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ کبھی یہ ظاہر نہ کیا کہ میرے نام تمہارے پاس اوپر آسمان سے آ گئے ہیں، اب میں جان گیا ہوں، اب میں تعلق نہ رکھوں گا۔ تعلق ویسا ہی رکھا جیسا تعلق تھا، محبت کا، بس باخبر کر دیا گیا کہ ہم نے اپنے رسول کو خبر دی، اور اللہ کے رسول نے ایک انسان کو بتایا، کسی حکمت سے ہے، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے کبھی اور لے کر آؤں گی۔ لیکن یہاں ہمارے اندر جو منافقت پیدا ہوتی رہتی ہے دین کے معاملے میں بھی، کہ ہم اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں، آسانی والا عمل کر کے کیا ہم اللہ کے رسول کے ان اطاعت گزار جو کام ہیں جن سے اطاعت گزاری ہوتی ہے، بچ کر بھاگ جائیں گے زندگی میں، اور زندگی جس طرح ہم گزار رہے ہیں اپنی آسانی پر کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو جو وہ لوگ دین کے معاملے میں کیا ہیں، اللہ کے دین پر جمے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے ہم درمیان ہوں، یا پھر وہ لوگ جو اللہ کے دین کی استقامت کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنی زندگی میں بظاہر ایسی کوشش نظر نہیں آتی لیکن اللہ کے رسول کے راستے پر ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے اپنے دل میں عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا، اور ان کے لیے اس کوشش میں ساتھ لگے رہنا، تو یہ کیا ہے، اسی اطاعت میں آتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اجازت طلب کرنے سے پہلے وہ لوگ نہیں جاتے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بس ایسے لوگ جب آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جسے چاہیں اجازت دیں، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ یعنی کہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول کی شفاعت کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ اللہ کے رسول سے خود کہا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، آپ جس کو چاہے اجازت دے سکتے ہیں، جو آپ کا اس حد تک لحاظ رکھیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہ ہو، ہر وقت اپنے آپ کو حاضر کیے رہیں، یہ نہ ہو کہ بظاہر تو کہیں لا الہ الا اللہ اور محبت ظاہر کریں، اور ایسے اوقات میں ادھر ادھر ہو جائیں، نظریں بچا لیں۔ تو یہ باتیں کتنی اہم ہیں۔ اکثر مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کسی اپنی کوشش میں جو دین کے معاملے میں یا حق کے کسی معاملے میں ہوتی ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا، اور بظاہر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی ایمان مطلوب نہیں ہے، یہاں ظاہر ہو گیا۔ ذرا آیت میں غور کریں تو پتہ چل جائے گا۔ ہم اس آیت کو یہ نہ سوچیں کہ اللہ کے رسول تو ہمارے درمیان نہیں رہے تو کوئی اجازت کا موقع کہاں سے آئے گا۔ یہ تمام اجازتیں آج ہمارے آس پاس کے ماحول سے موجود ہیں، ضروری ہے کہ اس پر تھوڑا تدبر اور غور و فکر کیا جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، اللہ کے لیے اس کے ہر حکم پر ہی نہیں بلکہ ہر تمام جگہ جہاں ہم حق محسوس کریں، اللہ کے جو ایمان والے خاص بندے اور بندیاں ہیں ان کی مدد میں لگ جائیں، تو یہی اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور اس بارے میں کئی احادیث ہیں، اس وقت میرے پاس موقع نہیں، تو جس میں ایک حدیث میں بتا دوں آپ کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے بندے کی مدد میں تب تک لگا رہتا ہے جب تک وہ اس کے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور بھی کئی ساری ڈیٹیل ہے اور مجھے وہی چیز یاد آ رہی ہے جو میں آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی تفسیر بیان کر رہی ہوں. تو یہ تفسیر وہی ہے جو تفسیر احسن البیان میں ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ احادیث اپنی طرف سے بیان کی کہ اس معاملے میں احادیث موجود ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ نبی کے بلانے کو ایسا بلانا نہ سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کو، یعنی کہ انسان بعض مواقع پر ایسے بڑے اپنے معلم اور ہادی کو غفلت میں نہ برتے کہ اس کا بلانا ایسا ہی بلانا ہے، بلکہ اس کا بلانا ایک خاص بلانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارو مثلا یا محمد یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کہو. آپ کی زندگی کے لیے یہ تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پیش آتی کہ آپ سے مخاطب ہوں. دوسرے معنی یہ ہے کہ رسول کی بد دعا کو دوسرے لوگوں کی بد دعا کی طرح مت سمجھو، اس لیے کہ آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اس لیے نبی کی بد دعا کو مت لو، تم ہلاک ہو جاؤ گے، یہ مطلب ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے رکھ جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ہو، لوگوں کی مدد کا موقع ہو، آپ اگر نظریں بچائیں گے تو یہ بڑی بات ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں. بظاہر دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا، ہم عقل مندیاں دکھاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، ہماری عقل مندیوں سے تعریف ملتی ہے، تو یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں کہ ہم اپنی کسی حکمت کو سامنے رکھ کے اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے پیچھے رہ جائیں. اس کے بعد کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے. اس آفت سے مراد دلوں کی وہ کجی ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کرتی ہے. یہ سب تفسیر سے میں پڑھ رہی ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سرتابی ہے اور ان کی مخالفت کا نتیجہ ہے. یعنی کہ ان کی زندگی جس طرح، جس کوشش اور جس طریقے پر رہی، اس طریقے سے پرہیز کرنا، اس طریقے کو نہ جو ہے اپنی زندگی میں لے کر آنا. ایمان سے محرومی اور کفر پر خاتمہ جہنم کے دائمی عذاب کا یہ باعث ہے. جیسے کہ اگلی آیت کے جملے میں کیا فرمایا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہاج طریقے والے سنت کو ہر وقت ان کے سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو اقوال و اعمال اس کے مطابق ہوں گے وہی بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گے اور دوسرے سب مردود ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح البخاری حدیث 2697 و صحیح مسلم حدیث 1718. کیا ترجمہ ہے کہ جس نے ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ مردود ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتی ہوں، مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ ہم سنت کو نہیں جو ہے غور کر رہے، سنت کے بارے میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے، احادیث کا علم حاصل نہیں کر رہے. کتنی ہزاروں احادیث موجود ہیں، کتنا اچھا کلیکشن بعد کے علماء نے کیا ہے، وہ سب کتابیں موجود ہیں. آج تو انٹرنیٹ پر ہر طرح کی سہولت موجود ہے، تو ہمیں چاہیے ان احادیث کو مطالعہ کریں. کب کون سی حدیث ہمارے دل میں اتر جائے اور ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کے مواقع نصیب ہو جائیں. جتنا زیادہ خلوص بندے کے دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کی مدد فرماتے ہیں. تو اپنے لیے خلوص کی دعائیں کریں، اپنے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ جہاں پر بھی حق کو ثابت کرنا تیرے ایمان والے بندے اور بندیوں کی مدد کا موقع ہو، تیرے دین کی استقامت کا موقع ہو، یا اللہ ہمارے دل میں اس عمل کی توفیق اور ہدایت عطا فرمانا. آمین یا رب العالمین. پھر کیا ہے، ایک بڑی گہری آیت آ رہی ہے، اس کی بھی کافی ڈیٹیل ہے کہ آگاہ ہو جاؤ. پہلی بات یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. دوسری بات، جس روش پر تم ہو اسے بخوبی اللہ جانتا ہے. تو یہ بڑی جو ہے آیت ہے. یہ مخالفین رسول کو پہلی تو تنبیہ ہے کہ جو کچھ حرکتیں تم کر رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ سے چھپی ہوئی ہیں، اس کے علم میں سب کچھ ہے اور اس کے مطابق قیامت کے والے دن وہ جزا اور سزا دے گا. اور جس حالت میں تم ہو اسے بخوبی جانتا ہے، وہی مطلب ہے جو حرکتیں. اب اس میں کئی سارے جو ہے